چیزیں محال ہیں، اللہ چاہ کر بھی نہیں کرتا. اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے بعض چیزوں کا ماننا محال ماننا یہ عقیدے کی جان ہے. جیسے عیب اللہ کے لیے محال ہے، جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال، کسی کی غیبت کرنا اللہ کے لیے محال. یہاں تک کہ علماء نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے لیے بچہ پیدا کرنا اس کے لیے محال، اپنی بیوی رکھنا محال، خود اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، محال ہے یہ. اگر کوئی بیوقوف کھڑے اور کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کیا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا؟ تو کہا جائے گا نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے محال ہے، اس کی ذات کے لیے محال ہے کہ وہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، اپنی بیوی نہیں بناتا، اپنا کسی کو بچہ نہیں بناتا. وہ بچہ جننے سے پاک، یہ محال ہے. اس کو نیند آئے یہ محال ہے، وہ سو جائے محال ہے، وہ کمزور ہو جائے یہ محال ہے. جتنے عیوب ہے اللہ کے لیے سب محال ہے. تو اسی طرح انسان بن کر آنا یہ بھی محال ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو ممکن مانتے ہیں. اور محال کو ممکن ماننا یہ خود کفر ہے. اسی کتاب کے صفحے 25 پر ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک اور عبارت لکھی. وہی کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر اسلام، صفحہ 25. لکھتے ہیں مور ایور اف گاڈ ٹیکس ہیومن فرام. اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر خدا انسانی روح اختیار کر لے، دا سیم ہیومن کین ناٹ لیٹر بیکم گاڈ. اگر خدا انسان بن بھی جائے تو پرابلم یہ آ جائے گی کہ پھر وہ انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. یہ عجیب پگلا پنا ہے ان کا. جس خدا کو آپ انسان بننے پر قادر مان رہے ہیں اس کو پھر انسان بننے کے بعد خدا بننے پہ قادر کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو یہ محال ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو ایک معاملہ ہے جو محال اور ممکن کے بھی فرق کو نہیں سمجھتے، اور یہ چلے ہیں تبلیغ کرنے، اسلام سمجھانے چلے ہیں، اور خود ابھی تک اسلام نہیں سمجھ پائے ہیں. چلیے ابھی تک آپ نے خدا کے بارے میں کیا سمجھا؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے اللہ کسی کا، پنڈلی بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب ہے. اور آپ ابھی ذاکر صاحب کے بقول سن رہے تھے کہ اللہ چاہے تو انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو ابھی کہا آ سکتا ہے. بہت پہلے دیوبندی بڑے ہوشیار نکلے، ان کو پتہ چل گیا تھا گویا کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ سکتا ہے آ سکتا ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ غیر مقلد کوئی خدا اتار دے اپنا یہ خدا چھوڑ دو پہلے. تو انہوں نے خدا چھوڑا. میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اب دلیل دے رہا ہوں. کتاب کا نام روزنامہ الجمعیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر. دیوبندیوں کے شیخ الاسلام کون ہے؟ شیخ حسین ٹانڈوی صاحب، مولانا محمد حسین ٹانڈوی. شیخ مدنی، اسد مدنی کے ابا حضور، اسد مدنی کی رائے ان کی دستخط کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ان کے مرنے کے بعد ایک نمبر نکالا گیا اور ان کی تعریف میں مضامین لکھے گئے. چنانچہ مولانا عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی نے ایک مضمون لکھا محمد حسین ٹانڈوی کے بارے میں. ذرا سنیے کیا ہے. صفحہ نمبر 113. یہ دیکھیے یہ صفحے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ اسد مدنی کی دستخط ہے. 1 جولائی 98 کو یہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہو کر پبلش ہو کر آئی سامنے. صفحہ نمبر 113. یہ پورا اسکین پیج آپ کے سامنے. ابھی عبارت سنیں آپ، میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی جو دیوبند کے ہے، تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ فروتنی کہتے تواضع اور عاجزی انکساری، یعنی زمین پر آ کر کسی خدا کو عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں بھی آ کر رہیں گا، تم سے ہم کلام ہوں گا، تمہاری خدمتیں کریں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں، مجذوب ہوں، بڑھاک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو، یہ بات نہیں. سیڑھی ہوں نہ سودائی. سیڑھی کہتے پاگل دیوانے کو، نہ میں پاگل ہوں نہ دیوانہ ہوں. نہ سودائی. سودائی کہتے احمق اور بیوقوف کو. میں احمق بھی نہیں ہوں، بیوقوف بھی نہیں ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے، حق ہے، مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے. حقیقت و مجاز کا فرق ہے. محبت کا معاملہ ہے اور محبت میں اشاروں کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے. محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی. کچھ بند بند، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو راس آتی ہے.
پورا مضمون کا مفہوم سمجھے آپ؟ میں سمجھاتا ہوں. مولانا حسین احمد کے بارے میں کہتے ہیں، اپنے دیوبندیوں سے کہہ رہے ہیں، دیوبندیوں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ خدا تھے، زمین پر اتر آئے تھے، گلی کوچوں میں چلتے پھرتے تھے. تم نے کبھی سوچا کہ خدا زمین پر گلی کوچوں میں چل پھر بھی سکتا ہے؟ کیا وہ تمہارے گھروں میں بھی آئیں گا، تمہاری خدمتیں کریں گا؟ خدا ایسا کر سکتا ہے؟ تو تم سوچ رہے ہوں گے میں پاگل ہوں. میں پاگل نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، جو کہہ رہا ہوں سچ ہے. محبت کا معاملہ ہے، اشاروں میں کناؤں میں کہہ رہا ہوں، اشاروں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ لو. حسین احمد ٹانڈوی خدا تھے، گلی میں گھومتے تھے، تمہارے گھروں میں آتے تھے، تمہاری خدمتیں کرتے تھے. وہ خدا تھے، چلے گئے، تمہارے سمجھ میں ہی نہیں آیا. خدا آیا بھی اور چلا بھی گیا، معاذ اللہ. تو ان کے گھروں میں خدا بھی چھپے بیٹھے ہیں. ابھی تک جھوٹے نبی ہوتے تھے، اب خدا بھی آنے لگے. چلیے اب ایک خدا تو ان کے نزدیک معاذ اللہ دیوبند میں اترا. اب ڈاکٹر ذاکر صاحب نے خدا سے ایک نیا رشتہ جوڑا. اب آئیے خدا سے رشتہ داری کیسے ہو رہی ہے ان کی. ذاکر صاحب کو سنیے آپ. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں. اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال، ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے، اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے، انگلش بائبل ہے، وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو، میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے، میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک، بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھنا، میں جواب دوں گا. سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے، 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5، 19 سے لے کر 29 تک. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے، یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں، کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، بیٹے بہت ہے. آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے. لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کی طرف سے آپ بھی بیٹے. میں اللہ کی بات مانتا ہوں، میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے، تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. اس نے کہا بائبل میں یہ چیپٹر آپ پڑھو، چیپٹر نمبر جان، آیت یہاں سے یہاں تک، اس میں حضرت عیسیٰ وغیرہ کو خدا کا بیٹا لکھا ہوا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر صاحب پڑھے. اب اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بائبل میں عیسائی، اس نے خود ہی کہا کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن آدمی ہوں، بائبل پڑھتا ہوں، تو بائبل میں خدا کا بیٹا لکھا ہے عیسیٰ کو، تو میں نے کیا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. مقصد یہ ہے اس کا پوچھنا. انہوں نے پڑھا، کہا ہاں کہ بائبل میں بہت سارے بیٹوں کا ذکر آیا، آدم بھی بیٹا ہے، اسرائیل بھی بیٹا ہے، یوشع بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی بیٹا ہے، مگر جنا ہوا بیٹا نہیں. جو خدا کی بات مانے وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے بیٹے. میں خدا کی بات مانتا ہوں، میں اللہ کا بیٹا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ذاکر صاحب کی تعریف کے نزدیک جو خدا کی فرما برداری کرے وہ خدا کا بیٹا. تو ذاکر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں آج سے آپ رسول اللہ کو خدا کا بیٹا بولنا شروع کر دیجئے، کیونکہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ان سے بڑا فرما بردار کوئی نہیں آیا. تب وہ بیٹے ہو گئے پھر آپ کے نزدیک. یہ وہی بولی تھی جو کسی زمانے میں قرآن نے بیان کیا یہودی اور عیسائیوں کی بولی تھی، اور ذاکر صاحب کی وہی بولی ہے. سن لیجئے قرآن کا پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت 18 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اللہ فرماتے ہیں اور بولے یہودی اور نصرانی عیسائی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. قل فلما يعذبوکم بذنوبکم. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو پھر وہ تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں تم پر نازل کرتا ہے.
تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم خدا کے بیٹے ہرگز نہیں، بلکہ تم انسان ہو اور اس کی مخلوق میں سے ہو، اس کے پیدا کردہ ہو۔ تو قرآن یہاں انکار کر رہا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو وہ کس مناسبت سے کہتے تھے؟ وہ خود اس مناسبت سے نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جنا، اللہ ہمارا باپ ہے، وہ فرما برداری کے اعتبار سے کہتے تھے، اور کہتے تھے عیسیٰ تو جنے ہوئے ہیں مگر ہم فرما برداری کے اعتبار سے خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے فرمایا، ان کا رد کیا، کہا تم خدا کے ہرگز بیٹے نہیں ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے خلاف نظریات اور عقائد پیش کیے جا رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ صاحب ہم توحید پر ہے، ہم اسلام کی خدمت سب سے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہاں تعویل پیش کرے ڈاکٹر ذاکر صاحب کے جو ہم خیال لوگ ہیں کہ صاحب وہ صفاتی کہا ہے، ذاتی بیٹا تھوڑی کہا ہے۔ میں وہاں تعجب ہے، یا رسول اللہ کے لیے ہم علم غیب کی تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہاں نہیں مانتے تم، یہاں سب چل جاتا ہے تم کو، یہاں ذاتی صفاتی سب آ جاتا ہے، سب ہڑپ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی بڑی عجیب و غریب توحید ہے۔ اور آئیے ڈاکٹر ذاکر صاحب جو ابھی بہت بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اپنے فرقے کی، جس چینل کے ذریعے، اس کا نام ہے پیس چینل، نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کو معلوم